بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ توبہ کی آیت 45 پر ہیں۔ پہلے آیت اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت تو وہی مانگ رہے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شکوک میں پڑ گئے ہیں۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل، ان کے قلوب شکوک میں پڑ گئے ہیں۔ دیکھیے اس جگہ سورہ حجرات کی آیت 15 میں جو خاص الفاظ لائے گئے ہیں وہ ہیں ثم لم یرتابوا، پوری آیت ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ تو آیت کا ترجمہ اس وقت یہ ہے سورہ توبہ آیت 45 کا کہ آپ سے رخصت تو وہی مانگ رہے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شکوک میں پڑ گئے ہیں۔ تو اس جگہ سورہ حجرات کی آیت 15 میں جو الفاظ ثم لم یرتابوا آئے ہیں وہ ذہن میں رہنے چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن تو وہی ہے جو ایمان لانے کے بعد شک میں نہ پڑے، جبکہ اس آیت کے الفاظ آئے ہیں وارتابت قلوبہم۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان منافقین کے دلوں میں شکوک شبہات مستقل طور پر ڈیرے جمائے رہتے ہیں۔ ان منافقین کے دلوں میں شکوک اور شبہات مستقل طور پر ڈیرے جمائے رہتے ہیں، اور آگے اسی آیت میں ہے فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، اور وہ اپنے شک و شبے کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، اور وہ اپنے شک اور شبے کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ یعنی یہ منافقین اپنے ایمان کے اندر پیدا ہونے والے شکوک اور شبہات کی وجہ سے تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں، اور جنگ تبوک پر نکلنے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اہل اسلام کے ساتھ چلنے پر مصلحت نظر آتی ہے، اور جنگ میں نہ جانے کا ایمان کا جو ظاہری بھرم ہے وہ بھی ظاہری بھرم بھی جاتا رہے گا، اور پھر فوراً ہی سفر کی مشقت کے تصور سے ان کا دل بیٹھا جاتا ہے، اور دنیاوی فائدوں کا تصور پاؤں کی بیڑی بن جاتا ہے، اور وہ پھر سے جھوٹے بہانے بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ اس بارے میں تذبذب کے شکار ہیں اور جنگ تبوک پر نکلنے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اہل اسلام کے ساتھ چلنے میں، ساتھ جانے میں ان کو مصلحت نظر آتی ہے، اور جنگ میں نہ جانے سے ایمان کا جو ظاہری بھرم انہوں نے بنا رکھا ہے وہ بھی جاتا رہتا ہے، اور پھر خود ہی سفر کی مشقت کے تصور سے ان کا دل بیٹھا جا رہا ہے، اور دنیاوی فائدوں کا تصور پاؤں کی بیڑی بن جاتا ہے، اور وہ پھر سے جھوٹے بہانے بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس سورہ کی آیت 43 سے جو اس پارے کا 13واں رکوع شروع ہوا ہے، اس پورے رکوع کی تقریباً 17 آیتوں میں زیادہ تر منافقین کا ذکر ہے، ان منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے، جھوٹے بہانے بنا کر کے جنگ تبوک میں نہ جانے کی اجازت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لی تھی۔ تو اس پورے رکوع میں ہی ان منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے جنگ تبوک میں نہ جانے کی اجازت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لی تھی،
اور اس بارے میں پہلے بھی آیا تھا، اور اسی کے ضمن میں بہت سے احکام اور مسائل اور ہدایتیں ان آیتوں کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں سورہ توبہ کی آیت 46 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، آیت کے الفاظ ہیں آیت 46 کے، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، بالکل صریح ترجمہ کر رہے ہیں ہم، اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے، اس کے لیے نکلنے کی تیاری کرتے۔ یعنی ایسے طویل اور کٹھن سفر کے لیے بھرپور تیاری کی ضرورت تھی، بہت سے سامان کی ضرورت تھی، سواری کا بندوبست بھی کرنا تھا، مگر اس سفر کی تیاری کے لیے ان کا کچھ بھی نہ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا خود اس بات کی گواہی ہے، خود اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے جانے کا ارادہ کیا ہی نہیں تھا۔ بھئی اگر وہ جانے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے ساز و سامان بھی فراہم کرتے، کیونکہ لمبا سفر ہے، کٹھن سفر ہے، اس کے لیے بھرپور تیاری کی ضرورت تھی، بہت سے سامان کی ضرورت تھی، سواری کا بندوبست کرنا تھا، مگر اس سفر کی تیاری کے لیے ان کا کچھ بھی نہ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا، یہ خود اس بات کی گواہی ہے، اس بات کی شہادت ہے کہ انہوں نے جانے کا ارادہ کیا ہی نہیں تھا۔ آگے اسی آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ نے پسند ہی نہیں کیا ان کا اٹھنا اور نکلنا، اور ان کو روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو تم بھی بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے پسند ہی نہیں کیا ان کا اٹھنا اور نکلنا، ان کو روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو تم بھی بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اس فرمان میں جو حکمت ہے اس کی تفصیل اگلی آیت میں بیان کی گئی ہے۔ چلتے ہیں آیت 47 کی طرف، خود اس کی تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ، یہ آیت 47 ہے، لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ تو ہرگز اضافہ نہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی ہی کا، یعنی اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے تو صرف خرابی ہی پیدا کرتے، اس کے علاوہ کچھ نہ کرتے۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ تو ہرگز اضافہ نہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی ہی کا، کیونکہ ان کے دلوں میں روگ تھا، اس لیے فوج کے ساتھ جا کر بھی یہ لوگ فتنے ہی اٹھاتے، طرح طرح کی سازشیں کرتے اور اہل اسلام کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے، لہٰذا ان کے بیٹھے رہنے اور سفر میں آپ لوگوں کے ساتھ نہ جانے میں ہی بہتری تھی۔ گویا مومن بندے کے لیے، ایک مومن جو بندہ ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے ہر طرح خیر ہی خیر ہوتی ہے، جبکہ منافق کے لیے ہر حالت میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان فتنہ کرنے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے، وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ دیکھیے اس سے پہلی جو آیت 46 ہے، کیونکہ اس کی تفصیل اگلی آیت میں بتلائی، اس لیے ہم نے دونوں آیتوں کا ایک ساتھ ترجمہ کر دیا۔ تو جو پہلی آیت یعنی آیت 46 ہے
وہ کیا تھی؟ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کر دے، یعنی نکلنے کی تیاری کر دے۔ اس سے یہ اصول ہمیں معلوم ہوا جس سے ہم معقول اور نامعقول عذر میں فرق کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس آیت سے یہ اصول معلوم ہوا جس سے معقول یعنی جو عقل میں آنے والا ہے اور جو عذر قبول کیا جا سکتا ہے، اور وہ عذر جس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، آخر ان دونوں میں کیا فرق ہے، تو ہمیں اس آیت 46 سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ اصول یہ ہے جس سے معقول اور نامعقول عذر میں فرق امتیاز کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عذر شریعت میں، اسلام میں انہی لوگوں کا قبول ہو سکتا ہے جو حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہوں، پھر کسی اتفاقی حادثے کی وجہ سے معذور ہو گئے ہوں۔ معذوروں کے تمام معاملات کا یہی حکم ہے۔ جو عذر ہے، کوئی بھی عذر ہے اسلام میں، انہی لوگوں کا قبول ہو سکتا ہے جو حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہوں، پھر کسی ناگہانی یا کیا کہتے ہیں اتفاقی حادثے کی وجہ سے معذور ہو گئے ہوں۔ معذوروں کے تمام معاملات کا یہی حکم ہے۔ اب دیکھیے، جس نے تعمیل حکم کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں کی اور ارادہ ہی نہیں کیا، پھر سونے پہ سہاگا کوئی عذر بھی پیش کر دیا، تو یہ عذر گناہ بدتر کی ایک مثال ہے، بدترین گناہ کی ایک مثال ہے۔ جس نے تعمیل ہی نہیں کی، جس نے تعمیل حکم کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں کی، اس کا ارادہ ہی نہیں تھا، پھر کوئی عذر بھی پیش کر دیا، بھائی یہ عذر تو بدترین گناہ کی ایک مثال ہوگی، صحیح عذر نہیں سمجھا جائے گا، اسلام کی نظر میں یہ نامعقول عذر ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے، ایک آدمی جمعے کی نماز کے لیے تیاری مکمل کر چکا۔ ایک شخص نے جمعے کا دن تھا اور جمعے کی نماز کے لیے وہ تیاری مکمل کر چکا، جانے کا ارادہ بھی کر لیا۔ اچانک کوئی ایسا عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ نہ جا سکا، تو اس کا عذر معقول ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو اس کی عبادت کا پورا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب جس نے کوئی تیاری ہی نہیں کی اور اتفاقاً کوئی عذر بھی پیش آ گیا، تو وہ صرف ایک بہانہ ہے، نامعقول عذر ہے۔ اسلام کی نظر میں ایسے عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ عذر تو انہی لوگوں کا قبول ہو سکتا ہے جو حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہوں، پھر کسی اتفاقی حادثے کی وجہ سے معذور ہو گئے ہوں۔ جس نے تیاری ہی نہیں کی اور پھر عذر بھی پیش کر دیا، تو یہ عذر اسلام کی نظر میں ایسا عذر ہے جو نامعقول عذر ہے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ تعمیل حکم کی تیاری کرنے یا نہ کرنے ہی سے کسی عذر کے معقول یا نامعقول ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا، صرف ذہنی پلاؤ پکانے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہرحال تو اس سے یہ پتہ چلا کہ معذور وہی شخص ہوگا، عذر اسی کا قبول ہوگا جو حکم کی تیاری جس نے کی ہو، نکلنے کا ارادہ کیا ہو، پھر کسی اتفاقی حادثے کی وجہ سے کوئی عذر پیش آ گیا ہو۔ بہرحال تو یہ وضاحت تھی جو اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ اصول ہمیں اس سورہ توبہ کی آیت 46 سے سمجھ میں آیا۔ بہرحال آگے اگلی آیت 47 کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور تمہارے اندر ان کے جاسوس بھی ہیں اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یہ اگلی آیت 47 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِيكُمْ
سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین، اور تمہارے اندر ان کے جاسوس بھی ہیں اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یعنی تم میں کچھ بھولے بھالے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی جھوٹی افواہوں سے متاثر ہو سکتے تھے۔ آگے چلتے ہیں آیت 48 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ، یہ پہلے بھی فتنہ اٹھاتے رہے ہیں۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ، یہ پہلے بھی فتنہ اٹھاتے رہے ہیں، جیسا کہ جنگ احد میں انہوں نے فتنہ اٹھایا تھا اور عین موقع پر یہ الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اسی آیت 48 میں وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے معاملات کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے معاملات کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ یعنی یہ منافقین اپنی امکانی حد تک جہاں تک ہو سکتا تھا ان سے کوشش کرتے رہے ہیں کہ آپ کے معاملات کو الٹ پلٹ کر دیں۔ آگے اسی آیت 48 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا امر غالب ہو گیا اور انہیں یہ پسند نہیں تھا۔ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، دیکھیے منافقین کے بارے میں کتنے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید بیان کر رہا ہے، کیونکہ ان کی مکاریاں ہی ایسی تھیں۔ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا امر غالب ہو گیا اور انہیں یہ پسند نہیں تھا۔ یعنی جزیرہ نما عرب میں اسلام کا بول بالا ہوا، اللہ کا دین غالب آیا، اس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ غلبہ اور فتح حق سبحانہ وتعالیٰ کے قبضے میں ہی ہے، جیسا کہ پہلے واقعات میں بھی آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی خوشخبری دے دی گئی تھی، اور اس جنگ تبوک میں بھی ایسا ہی ہوگا اور منافقین کی ساری چالیں ناکام ہو جائیں گی۔ آگے چلتے ہیں آیت 49 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے وہ بھی ہیں ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، یہ اگلی آیت جو 49 ہے ایک خاص منافق کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اس آیت میں ایک خاص منافق جس کا نام مفسرین نے جد بن قیس بتلایا ہے، جد بن قیس کے ایک خاص بہانے کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی گمراہی بیان فرمائی ہے۔ اس نے جنگ میں جانے سے یہ عذر پیش کیا تھا کہ میں ایک نوجوان آدمی ہوں، رومیوں کے مقابلے پر جاؤں گا، مجھے ان کی حسین عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ منافق جد بن قیس تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کی تیاری کے لیے اعلان فرمایا تو یہ شخص آپ کے پاس حاضر ہوا اور عجیب اور مذاقی استہزائیہ مذاق کے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے رخصت چاہی کہ حضور مجھے تو آپ رہنے ہی دیں، کیونکہ میں ایک حسن پرست انسان ہوں اور فوج میں جا رہا ہوں، فوج شام کے علاقے کی طرف جا رہی ہے جہاں کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، میں اپنے اوپر قابو نہ پا سکوں گا اور فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، لہٰذا آپ مجھے اس فتنے میں نہ ڈالیں اور مجھے پیچھے ہی آپ رہنے دیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے الا فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ فتنے میں تو یہ لوگ پڑ چکے ہیں، یعنی یہ شخص اور اس کے ساتھی تو پہلے ہی سے بدترین فتنے کا شکار ہو چکے ہیں، جو اس طرح کے بہانے تراشنے کی جسارت اور ہمت کر رہے ہیں۔ ان کا یہ رویہ جس سوچ کی ترجمانی کر رہا ہے، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور آگے اسی آیت 49 کے آخری الفاظ ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم ان کفر کرنے والوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم ان کفر کرنے والوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ آخرت میں جہنم ان کو گھیرے میں لے لے گی، اور یا یہ مراد ہے کہ جہنم میں پہنچنے کے جو اسباب ہیں، جو اس وقت جہنم میں پہنچنے کے اسباب جو اس وقت ان کو احاطے میں رکھے ہوئے ہیں، انہی کو جہنم سے تعبیر اللہ نے فرما دیا ہے۔ اس مطلب کے اعتبار سے یہ لوگ جہنم کے دائرے میں ہی ہیں۔ اگلی آیت 50 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن تُصِبْکَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے تو انہیں وہ بری لگتی ہے۔ اِن تُصِبْکَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی فتح ملتی ہے، یا کہیں سے کوئی اچھی خبر آپ کے لیے آ جاتی ہے تو انہیں یہ سب کچھ گوارا نہیں لگتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، اور اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو معاملہ پہلے ہی سے درست کر لیا تھا، یعنی ہم ان لوگوں کی طرح بے وقوف تھوڑا ہی ہیں، ہم تو پہلے ہی حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے، اور اس خطرے سے ہم تو پہلے ہی اپنی حفاظت کا بندوبست کر چکے تھے، وقت سے پہلے ہی ہم نے انتظامات کر لیے تھے۔ آگے اسی آیت 50 کے آخری الفاظ ہیں وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ لوٹ جاتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے۔ وہ اس صورتحال پر بڑی خوشیاں مناتے ہیں جب کوئی مصیبت آپ کو پہنچتی ہے کہ اہل اسلام پر مصیبت آ گئی، اس پر یہ خوشیاں مناتے ہیں اور ہم بچ گئے۔ بہرحال تو یہ وضاحت تھی اور منافقین کی بڑی تفصیلی انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے۔ اب جو اگلی آیتیں ہیں یہ دو آیتیں ہیں، یعنی 51 اور 52، یہ دو آیتیں ایک مومن بندے کے لیے بہت بڑی ہدایت ہیں، اور یہ دو آیتیں گویا کہ مومن بندے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ دو آیتیں ہمیشہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھنی چاہیے اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ان دونوں آیتوں کی تلاوت اور تفسیر انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ یہ دو آیتیں یعنی 51 اور 52 جو اب آگے آئیں گی بڑی اہم ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔